پائے گی. ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا مقصد، کامیابی کا ذریعہ ایک اللہ ہے. وہ اللہ کہ جسے آج ہم نے اپنے آپ سے بہت دور کر دیا یار. وہ اللہ کہ جو کہتا ہے کہ میں انسان کے شارک کے بھی زیادہ قریب ہوں. اس اللہ سے ہم اتنے دور نکل گئے کہ ہم ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ایک یاد نہیں کرتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ایک چیز کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے یا ایک ایسی ذات کو حاصل کرنے کا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تو وہ ایک اللہ ہے. ہماری زندگیوں میں ہر کامیابی آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے. ہماری زندگیوں میں ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے آہستہ آہستہ کر کے آ رہی ہے. لیکن آ نہیں رہا تو کون نہیں رہا؟ اللہ نہیں آ رہا. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے، اللہ سے بے وفائی کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اگر میں دنیا کا سیٹ بھی بن گیا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر ساری دنیا کی حکومت بھی میرے انڈر آ گئی، میرے کنٹرول میں آ گئی تو مجھے کیا فائدہ؟ میں کیسے کامیاب کہہ سکتا ہوں خود کو؟ میں اس نفس کو کیسے مطمئن کروں گا کہ تمہاری دولت ہے نا تمہارے پاس، اب کامیاب سمجھو خود کو. دیکھو لوگ تمہاری واہ واہ کر رہے ہیں، دیکھو ایک پکچر کے نیچے لوگ تمہیں ہزاروں کے کمنٹس کر رہے ہیں، اب تو سمجھو نا خود کو کامیاب. دیکھو تمہارے پاس تو اتنا عالی شان، اتنی لگژری لائف آ گئی، اب کیوں نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کامیاب؟ تمہارا نفس ہمیشہ تمہیں کہے گا نہیں، تم ناکام ہو، تم کامیاب نہیں ہو. لیکن اگر آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں، سادگی کے لباس میں، سادگی والی زندگی میں، غریبی کی حالت میں 2 وقت کی روٹی کھاتے ہو یا 1 وقت کی نہیں کھاتے، ایسی سچویشن میں ہو اور آپ کو اللہ مل گیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے. پھر تمہاری عقل تو یہ کہے گی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارا علم تو کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی جاب نہیں ہے. تم لوگوں کو دیکھ کے یہ آبزرو تو ضرور کرو گے اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ تو ضرور کرو گے کہ یار میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، میرا کوئی کیریئر نہیں ہے. لوگوں کو دیکھو کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں اور میں یہیں کا یہی ہوں. لیکن چونکہ تم نے اللہ کو پا لیا، چونکہ تم اللہ کو راضی کر چکے، تو تمہارا نفس، تمہارا دل اندر سے تمہیں ایک آواز دے گا کہ تم کامیاب ہو. تم خوش ہو جاؤ گے اس کو لے کر. تو زندگی وہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں، زندگی وہ نہیں ہے یہ جو ٹی وی ڈراموں والے ایکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں. زندگی وہ نہیں ہے یار جو یہ سیلیبریٹیز ہمارے سامنے آ کر زندگی کو ایکسپلور کر رہے ہیں، زندگی کی ڈیفینیشنز کو ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ تو خود دھوکے میں ہے. ان کو تو خود ہی نہیں پتا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، رہنا کیسے ہوتا ہے، لباس کیا ہوتا ہے، سونا کیسے ہوتا ہے، کھانا کیسے ہوتا ہے. ان کو تو چلتے چلتے بھوک لگتی ہے، چلتے چلتے ان کا کھانا ہوتا ہے. ان کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اتنے بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ. ان کی تو چلتے چلتے میٹنگز ہوتی ہیں، اور میٹنگز بھی کیا ہوتی ہیں؟ آج ڈیٹ کہاں مارنی ہے، ہاں آج کون سے فلیٹ میں آنا ہے، آج کتنے پیسے دو گے ایک رات کے. 1 نائٹ سٹینڈز ہوتے ہیں ان کی لائف میں. اور یہ لوگ ہمیں ہماری زندگیاں سمجھائیں گے، یہ لوگ ٹی وی پہ آ کے ہمیں بھی بتائیں گے کہ گھروں میں رہنا کیسے ہے. ان سے تو اپنی زندگی آج تک نہیں سنوری اور تم لوگ ان کو رول ماڈلز بنا کر اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو، جوانیوں کو بے حیائیوں کے نام کر رہے ہو. ان سے متاثر ہو کر یہ 2-4 لوگ، یہ جو 20-30 لوگ دنیا میں بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، جن کے ملینز فالوورز ہیں، اور آپ ہی لوگ ہی ان کے فالوورز ہیں، اور کون ہے؟ یہ لوگ ہمیں اپنی زندگیاں سکھائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیں ہماری زندگی قرآن سکھائے گا، ہمیں ہماری زندگی حدیث سکھائے گی، ہمیں ہماری زندگی علماء سکھائیں گے، صلحاء سکھائیں گے، نیک لوگ سکھائیں گے. ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، ہم ان کے ریتی رواج کو فالو نہیں کریں گے، ہم ان کے کلچر کو دور سے سلام کریں گے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تمہارے لیے تمہاری لائف، میرے لیے میری لائف. تمہارے لیے تمہارا کرائیٹیریا، میرے لیے میرا زندگی گزارنے کا کرائیٹیریا. تم اپنے دین کو فالو کرو، میں اپنے دین کو فالو کروں گا. دیٹس اٹ یار. تھوڑی سی سینس، تھوڑا سا اپنے آپ کو میچور کرو. کب تک ان گناہوں کی زندگی کو گزارو گے؟ کب تک ان سیلیبریٹیز لوگوں سے متاثر ہو کر ان کے برانڈز کو چمکاؤ گے، ان کی بے حیائیوں کو پروموٹ کرو گے؟ ختم کرو. شخصیت پرستی کو دل سے نکالو، کسی سے متاثر نہیں ہونا. زندگی میں موجود جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ سونے کے پانی سے نہا کر ہی ہمارے سامنے کیوں نہ آ جائے، ہم نے متاثر نہیں ہونا. ہم نے متاثر ہونا ہے تو کس سے ہونا ہے؟ ایک اللہ سے. ہماری زندگیوں میں ایسے گھر ہمیں دیکھنے کو مل جائے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندنی کی تو تیسری اینٹ ہیرو جوہرات کی، تو ہم اس گھر کو کیا کہیں گے؟ مٹی ہے، دھوکہ ہے. اور ہم کیا کریں گے؟ الحمدللہ.
متاثر اپنے آپ کو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، یہ کھڑی مٹی پڑی مٹی کا جو کھیل ہے اس سے نکالنا ہے خود کو۔ اللہ رب العزت کے فیصلے اور امر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ لوگ اپنی سالوں کی زندگیاں لگاتے ہیں ایک بلڈنگ کو بنانے میں، اور اس بلڈنگ کو بنا کر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کیریئر بالکل ویل سیٹلڈ ہو گیا، اب مجھے ہر فلیٹ کے لاکھوں کرایہ آئے گا، لاکھوں رینٹ آئے گا، جس کی وجہ سے میرے بیوی بچے اچھی زندگی گزاریں گے اور میری ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ لیکن دیکھو، ایک تھوڑا سا اللہ نے زمین کو ہلایا، اس کی سالوں کی محنت دھڑم سے نیچے گر گئی۔ سمجھے اس دھوکے کو، مت لگائے اپنے دل اس دنیا کی چیزوں سے، بس اپنی ضرورت کے مطابق حلال طریقوں سے محنت کرے۔ زیادہ دیتا ہے اللہ تو شکر کرے، کم دیتا ہے اللہ تو صبر کرے، اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہ کر اپنی آخرت کی طرف اپنا ایک سفر جاری رکھے۔ ہمارا اس دنیا میں آنا بہت مختصر ہے، ہمارا رہنا بہت زیادہ طویل ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ ایک سٹیج پر جا کے ہمیں وہ زندگی ملے گی۔ میں نے آپ کو لائف کے 6 سٹیجز بتائے تھے۔ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ لائف نہیں ہے، اس کو زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے صرف جنت میں، اوکے؟ تو اب تو کیا کہا اللہ نے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاح اس سے ملے گی، کامیابی اس سے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو، یعنی اس نفس کو گناہوں کی عادت ڈال دے، گناہوں کے حوالے کر دے، گناہوں میں اس کو بس خوش رکھے۔